بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. باب في میراث ذوی الارحام. یہ باب ذوی الارحام کی میراث کے بیان میں ہے. قال حدثنا حفص بن عمر قال اخبرنا شعبة عن بديل عن علي بن ابي طلحة عن راشد بن صاد عن ابي عامر الهوزني عبد الله بن لحي من المقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإلي وربما قال إلى الله وإلى رسوله. آپ نے فرمایا کہ جس نے کوئی بوجھ چھوڑا ہو یعنی کوئی قرض چھوڑا ہو یا ایسے آل و عیال کے جن کے لیے کوئی میراث نہیں ہے ایسے وہ چھوڑے ہوں تو ان کا ملجا ان کا منبع اور ان کا ٹھکانہ میں ہوں اور اللہ ہے تو وہ میری طرف ہے اور بسا اوقات فرماتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. ومن ترک مالا فلورثته اور جو مال چھوڑے تو وہ مال اس کے ورثہ کی طرف ہوگا ان کے لیے ہوگا. وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ اور میں وارث ہوں اس آدمی کے جس کا کوئی وارث نہیں ہے. آکل لہو وارثہ میں ہی اس کا آکلہ ہوں. بطور وارث کے مطلب یہ ہے کہ جو اس کو جنایات وغیرہ کے سبب سے جو چیز لازم ہوگی اسے عاقلہ برداشت کرتی ہے. والخال وارث من لا وارث له اور جس کا کوئی وارث نہ ہو ماموں اس کا وارث ہے. یاکل عنہ ویرثہ یہی اس کا عاقلہ بنے گا اور یہی اس سے وارث بنے گا. اس حدیث کے اندر ان حضرات کے لیے دلیل ہے جو ذوی الارحام کو وارث مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وارث ہوں گے. ماموں عاقلہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کا بہن کا بیٹا کوئی جنایت کرے اور اس لڑکے کا کوئی عصبہ نہ ہو تو اس لڑکے کی طرف سے اس کا جو ماموں ہے وہ دیت وغیرہ دے گا جیسے عصبہ دیتے ہیں اور یہی ماموں اس کا جو ہے وارث بنے گا کیونکہ اس کا اور کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں. یہ باب محرم کی ذوی الارحام کی میراث کا بیان ہے. ذی رحم سے مراد ہر ایسا قریبی رشتہ دار جو فرض والا نہ ہو اور راستہ بھی نہ ہو. ذوی الارحام سے ایسے رشتہ دار جو ذی الفروض اور عصبات میں سے نہ ہوں وہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں جیسے نواسا نانا بھانجا وغیرہ. ذوی الارحام کی بھی عصبات کی طرح 4 اصناف ہیں. صنف اول میت کے وہ فروع جو ذوی الفروض و عصبات میں سے نہیں جیسے نواسا نواسی پوتی کی بیٹی وغیرہ. صنف ثانی میت کے وہ اصول جو ذوی الفروض و عصبات میں سے نہیں جیسے ابو الام ابو ام الاب دادی کا باپ وغیرہ. صنف ثالث میت کے اصل قریب ماں باپ کے وہ فروع جو ذوی الفروض و عصبات میں سے نہیں جیسے
بھتیجی، بھانجا، بھانجی وغیرہ۔ صنف رابع میت کے اصل بعید کی وہ اولاد جو ذوی الفروض و عصبات میں سے نہیں، جیسے پھوپھی، خالہ، ماموں، اخیافی، چچا وغیرہ۔ ان چاروں اصناف میں سے ہر ایک صنف کی توریث کی تفصیل میں فرق ہے۔ دو موٹے قاعدے یہاں پر میں بیان کرتا ہوں۔ پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ ترکے سے سب سے پہلے ذوی الفروض کے حصے نکالے جاتے ہیں، پھر عصبات کو وارث بنایا جاتا ہے۔ اگر عصبہ نہ ہو تو من یرد علیہم، یعنی میاں بیوی کے علاوہ جو ذوی الفروض ہیں ان پر رد کر دیا جاتا ہے۔ اگر من یرد علیہم بھی نہ ہوں تو پھر ذوی الارحام کو وارث بنایا جاتا ہے۔ لہذا عصبات کے ہوتے ہوئے یا زوجین کے علاوہ باقی 10 ذوی الفروض کے ہوتے ہوئے ذوی الارحام وارث نہیں ہوں گے، البتہ زوجین کے ہوتے ہوئے یہ ذوی الارحام وارث ہو سکتے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ عصبات اور ذوی الفروض میں سے من یرد علیہ کے نہ ہونے کی صورت میں ذوی الفروض کو وارث بنانے کی ترتیب وہی ہے جو اوپر 4 اصناف میں لکھی گئی ہے، یعنی ہر صنف بعد والی اصناف کے لیے حاجب ہے۔ پہلی صنف کے ہوتے ہوئے باقی 3 اصناف، اور دوسرے کے ہوتے ہوئے باقی 2 اصناف، اور تیسرے کے ہوتے ہوئے آخری صنف وارث نہیں بنے گی۔ یہی مفتہ بہی قول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے صنف ثانی، پھر اول، پھر ثالث، پھر رابع وارث بنے گی، لیکن صحیح یہ ہے کہ صنف اول پہلے ہے، ثانی بعد میں، ثالث تیسرے نمبر پر اور رابع چوتھے نمبر پر۔ باقی ذوی الارحام کی جو اصناف ہیں ان کے اپنے اصول ہیں، ایک لمبی بات ہے۔ ذوی الارحام کے متعلق جو ہے وہ موٹی موٹی باتیں یہی تھی۔ یہ باب جو ہے ذوی الارحام کے بیان میں ہے۔ قال حدثنا سليمان بن حرب في الآخرين قال أخبرنا حماد بن بديل يعني أبي ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن صاد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، میں ہر مومن کے اس کی جان سے زیادہ بھی قریب ہوں۔ فمن ترک دینا او ضیتا فإلی، لہذا جو آدمی کوئی قرضہ چھوڑے یا ضیع آل و عیال چھوڑے تو وہ میری طرف ہے، یعنی دین کی ادائیگی اور اس ضائع ہونے والے عیال کا جو کفالت ہے وہ میری طرف ہے، وہ میں کروں گا۔ فمن ترک مالا فلورثته، اور جو مال چھوڑے تو یہ مال اس کے ورثہ کے لیے ہوگا۔ انا مولا من لا مولا له، میں وارث اس آدمی کا جس کا کوئی وارث نہیں۔ کا ملا لکاری کہتے ہیں کہ پر مولا وارث کے معنی میں ہے۔ عارث مالہ وفق عنہ، میں اس کے جو ہے وہ مال کا وارث بنوں گا، اور میں اس کی جو ہے وہ افق عنہ، میں اس کی جو قیدی وغیرہ ہوں گے فدیہ دے کر جو ہے چھڑاؤں گا۔ والخال مولا من مولا لہ، اور ماموں جو ہے وہ اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ یرث مالہ، جس کے وارث بنے گا اس کے مال کا، ویفک عنہ، اور اس کی جو ہے وہ قیدی وغیرہ کا فدیہ وغیرہ یہ دے گا قید کی صورت میں۔ قال ابو داود الضیۃ معنی وعیال، ابو داود کہتے ہیں کہ ضیہ کا معنی عیال ہے۔ قال ابو داود رواہ الزبیدی عن راشد بن سعد عن ابی عائد عن المقدام ورواہ
معاوية بن صالح الراشد قال سمعت المقدام قال حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال أخبرنا محمد بن مبارك قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن جحر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وارث من لا وارث له أفك عنيه اور ایک نسخے کے اندر عانیہ وہی اوپر ہانا جو زبر استعمال ہوا ہے وہ آرث مالہ والخال وارث من لا وارث له یفک عنیہ، اس کے قیدی وغیرہ کو وہ چھڑائے گا۔ عنیہ یہاں پر قیدی کے معنی میں ہے، اگر جو آدمی جس کے کوئی اور نہیں ہے اور وہ قید ہو جاتا ہے کسی بنا پر، اس کا فدیہ دے کے میں اس کو کیا کروں گا؟ چھڑاؤں گا۔ عین کے ضمہ اور نون کے کسرہ اور یا کے شد کے ساتھ عصر کے معنی میں قید کے معنی میں ہے۔ ان الرجل یعنو عنون و علیا کا معنی قید ہونا، اور یہاں پر عصر سے مراد یہ ہے اس کے ذمہ میں کسی بھی قسم کا کوئی جرمانہ ہو، جنایات کے سبب جو ہے اس پہ کوئی بھی جو ہے وہ ایسا فدیہ وغیرہ ہو، جرمانہ ہو جس کو جو عاقلہ برداشت کرتا ہے تو وہ میں برداشت کروں گا۔ ذوی الارحام کی توریث میں اختلاف ہے کہ یہ وارث بنتے کہ نہیں بنتے۔ اکثر صحابہ کرام جیسے حضرت عمر، حضرت علی، ابن مسعود، ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، ابی الدرداء، ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو ہیں، ان سے جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ ذوی الارحام وارث بنتے ہیں، اور اس میں جو ہے ان کی تابعین میں سے علقمہ نے، نخعی نے، شریح نے، حسن نے، ابن سیرین نے، عطا نے، مجاہد نے مطابت کی۔ یہ بات امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر اور ان کے تابعین نے کہی ہے کہ ذوی الارحام وارث بنتے ہیں۔ اور زید ابن ثابت اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت شاذہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ذوی الارحام کے لیے میراث نہیں ہوتی جب عصبہ بھی نہ ہو اور صاحب الفرض بھی نہ ہو، تو مال جو ہے وہ بیت المال میں رکھ دیا جائے میراث کا۔ اور اس بات میں ان حضرات کی اتباع سعید ابن مسیب، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے کی ہے، اور یہی بات امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ ذوی الارحام سے مراد بیٹیوں کی اولاد ہے جو نیچے لگ جائے، اور پوتیوں کی اولاد بھی اسی طرح، اور وہ اجداد جو فاسد ہوں جتنے اوپر تک چلے جائیں، اور جدات فاسدہ اسی میں شامل ہیں، ان کی تفصیل جو ہے میں نے بیان کر دی تھی۔ یہاں پر جو حدیث کے اندر روایات آ رہی ہیں ان میں بالکل واضح ہے کہ ذوی الارحام وارث بنتے ہیں، تو اس باب کی جو حدیثیں ہیں وہ نظرات کی دلیل ہیں جو توریث ذوی الارحام کے قائل ہیں، اور جو حضرات توریث ذوی الارحام کے قائل نہیں ہیں
ورنہ حدیث کے اندر تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو خال کو دے دیا کہ خال وارث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ نہیں ہے کہ اس کو میراث ملے گی، بلکہ اس کو جو ہے وہ کچھ کھانے کے لیے اور کچھ عطیے کے طور پر، ہدیے کے طور پر دے دیا جائے گا۔ قال حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى قال اخبرنا شعبة المعنى حاب قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن اسفعاني مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ ایک غلام، آزاد کردہ ایک مولا جسے آپ نے آزاد کر دیا تھا، بھی غلام تھا، وہ مر گیا اور اس نے جو ہے وہ کچھ چیز چھوڑی، کچھ میراث چھوڑی، لیکن اس نے نہ کوئی بیٹا چھوڑا، نہ اولاد چھوڑی، اور نہ ہی کوئی دوست چھوڑا، نہ قریبی رشتہ دار چھوڑا، حمیمن۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتوا میراثہ رجلا من اہل قرابتی من قریتی، اس کے رشتہ دار تو تھے نہیں، یہ میراث آپ کا مولا تھا تو یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنتی تھی، لیکن قربان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صرف دینے اور عطایا دیتے تھے، میراثیں دیتے تھے، لینے کا کام آپ نہیں کرتے تھے۔ جیسے حدیث میں آ گیا جو کوئی اگر من ترک کلن فالیہ، جو بہت چھوڑے میرے لیے ہے، ومن ترک المال فلورثتہ۔ آپ نے کہا کہ اس کی جو میراث ہے اس کے بستی والوں میں سے کسی آدمی کو دے دو۔ اس سے کہ ظاہر ہے کسی مسلمان کو دینی ہے، بیت المال میں رکھنی ہے، تو اس کی جو اپنی بستی، اپنا محلہ ہے، اس کی چیز کی صدقے کے مستحق وہی لوگ ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو حکم دیا کہ جی اس کی بستی میں سے کسی آدمی کو صدقہ کے طور پر، ظاہر میراث تو نہیں بنتی اس کی، تو اس کو دے دو، تو مطلب یہ ہے کہ صدقے کے طور پر اس کو دے دو، اس لیے کہ یہ مال اگر بیت المال میں رکھا جائے گا تو اس کا مصرف جو ہے مسلمانوں کے مسالے ہیں اور ان کے حاجات کو پورا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مصلحت دیکھی کہ جس بستی میں وہ رہتا ہوگا وہاں ضرورت زیادہ ہوگی، تو آپ نے اس وجہ سے کہہ دیا کہ اسی وہاں ہی تقسیم کر دیا جائے۔ اب یہ مولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور جو عتیق مر جائے تو اس کا اگر کوئی وارث نہ ہو تو وہ اس کا وارث اس کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بارے میں اصول یہ ہے، حکم یہ ہے کہ انبیاء جس طرح ان سے کوئی وارث نہیں ہوتا، انبیاء بھی اپنے غیر سے وارث نہیں ہوتے۔ اس میں دلیل ہے کہ میراث جو ہے وہ ایسے آدمی کی طرف پھیرنے کے لیے جائز ہے جس کو کوئی معلوم وارث نہ ہو، اس کے اعلی شہر میں سے کسی کی طرف بھی میراث پھیر سکتے ہیں، کسی کو بھی میراث دے سکتے ہیں۔ منذری کہتے ہیں کہ ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے اس حدیث کی تخریج کی، اور ترمذی نے فرمایا کہ حدیث حسن، یہ حدیث جو حسن ہے۔ قال ابو داود حدیث سفیان اعتم، ابو داود کہتے ہیں کہ سفیان کی جو حدیث ہے وہ پوری ہے۔ وقال مسدد قال فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ها هنا احد من اهل ارضه، لو یہ جو ہے یہاں سے ان کے اس کی زمین والوں آل ارض میں سے، آل محلہ میں سے، آل بادی میں سے بھی ایک ہے۔ قالوا نام، تو کہا جی ہاں، قال فأتوه میراثا، اس کی میراث اسے دے دو۔ قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال اخبرنا المحاربي قال عن جبرائيل بن
أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رجل، اے نبی پاک کے پاس ایک آدمی آیا، فقال، تو اس نے کہا، ان عندي میراث رجل من الازد، بے شک میرے پاس جو ہے وہ قبیلہ ازد کے ایک آدمی کی میراث ہے، ولست اجد ازدیا ادفع الیہ، اور میں کسی ازدی کو نہیں پاتا کہ میں اس کے حوالے کر دوں۔ قال فاذهب فالتمس ازدیا حولا، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور 1 سال تک ازدی کو تلاش کرو۔ فالتمس ازدیا حولا۔ عز بن غوث کہتے ہیں کہ یہ یمن میں ایک قبیلے کا بڑا تھا، اور اس کی اولاد میں جو ہے وہ سارے انصار آتے ہیں۔ خزاع جو ہیں یہ عز ہی کا ایک قبیلہ ہے۔ پورا سال ڈھونڈو، کوئی عزی مل جائے تو اس کے حوالے کر دو۔ قال فاعطاه بعد الخول، وہ 1 سال کے بعد آیا، فقال یا رسول اللہ لم اجد ازدیا، اے اللہ کے رسول میں نے تو ازدی نہیں پایا کہ ادفع الیہ، جس کے حوالے میں یہ میراث کرتا۔ قال فانطلق فانظر اول خزاعی، تو فرمایا کہ دیکھو جو پہلا خزاعی دیکھو تم، تلکا تمہارے سامنے آ جائے۔ فالصالح، اس کے حوالے کر دو۔ فلما ولا، جب وہ موڑا، قال علی الرجل، تو میرے پاس کوئی آدمی آئے۔ فلما جاء، پس وہ آدمی آیا تو قال انظر کبر خزاعۃ فادفعه الیہ، آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو خزاع کے کبر کو، پھر اس کے حوالے جو ہے وہ یہ میراث کر دو۔ کبر ضمہ ہے کاف پر، اور با پر جو ہے وہ سکون ہے۔ اس سے مراد کہا جاتا ہے کہ فلان کبر قومی ہی، یعنی فلاں اپنی قوم کا جو ہے وہ بڑا ہے، یعنی نسل کے اعتبار سے، جو جد اعلیٰ کی طرح کے قریب ترین رشتہ دار ہو اس قوم کے، تو خزاع کے جو ہے وہ ایسے بڑے نسل والے کو دے دو جس کا نسل جو ہے وہ قوم خزاع کے جو ہے وہ جد امجد کے ساتھ ملتا ہو، تو تاکہ میں اس کو جو ہے وہ پھر اب تم اس کو پاؤ اور اس کے حوالے کر دو۔ اور بعض نسخوں کے اندر الکبیر من خزاع ہے، اور کبیر سے مراد وہی کبر ہے جس کا معنی ابھی گزر چکا ہے۔ اکبر رجل من خزاع کے بھی یہی معنی ہے۔ قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی مرا اور اس نے کوئی وارث نہ چھوڑا سوائے ایک غلام کے جسے اس نے آزاد کر دیا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ احد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی ہے اس کے لیے؟ قالوا لا، تو حاضرین نے عرض کی کہ کوئی بھی نہیں ہے، الا غلاما له كان عتقه، سوائے اس کے غلام کے جسے اس نے آزاد کر دیا تھا۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراثه له،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میراث اس غلام کے لیے جو آزاد، اس آدمی کے، اس غلام کے لیے جو آزاد کر دیا گیا تھا اس کے لیے کر دی اور اس کے لیے ٹھہرا دی۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ یہ جو اس غلام کو جسے آزاد کر دیا گیا تو میراث دینا بالکل ایسے ہے کہ جس طرح کہ اس سے پہلی حدیث کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایک آدمی کی میراث اس کی بستی والوں میں سے ایک آدمی کے لیے کو دینے کا حکم دیا تھا تبرع کے طور پر، تو یہاں پر بھی تبرع کے طور پر اسی کے آزاد کردہ غلام کو جو ہے وہ دے دی گئی، اس لیے کہ یہ بیت المال کا مال بن چکا تھا اور آپ نے جو ہے وہ، آپ سارے مسلمانوں کے بڑے تھے، تو آپ نے جو ہے وہ بحیثیت حکمران اور والی بیت المال کے ایک آدمی کے لیے فیصلہ کر دیا۔ اور شریخ طاؤس کہتے ہیں کہ عتیق جو ہوتا ہے وہ موتق سے وارث ہوتا ہے جس طرح موتق عتیق سے وارث ہوتا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو بقول علامہ منذری کے ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے جو ہے وہ اس کی تخریج کی ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کے متعلق فرمایا حدیث حسن۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اوسجہ جو ہے یہ ابن عباس العاشمی کے مولا ہیں، اور اوسجہ سے جو کہتے ہیں کہ عمر بن دینار نے جو ہے وہ روایت کی ہے، جو روایت لم یصح، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ اوسجہ مشہور نہیں ہے، اور نسائی کہتے ہیں کہ اوسجہ مشہور نہیں ہے، اور ولا نعلم احدا یروی عنہ غیر عمر، عمر کے علاوہ کوئی اس سے روایت کرے ہم اسے نہیں جانتے۔ اور ابو زرع رازی کہتے ہیں کہ اوسجہ جو ہیں وہ سکہ راوی ہیں، واللہ تعالی عالم۔ باب میراث ابن الملعنہ، ابن الملعنہ کی میراث۔ قال حدثنا ابراہیم بن موسى الرازی قال اخبرنا محمد بن حرب قال حدثني عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن وائلة بن الأسقى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تخرج ثلاثة مواريث، عورت جو ہوتی ہے وہ 3 میراثیں جمع کرتی ہے، عتیقها ولکیتها وولدها الذي لا عنت عليها۔ ایک تو وہ اپنے تجوز، تخوز اور تخرج، دونوں کے معنی ہے کہ جمع کرنا، دونوں طرح کے الفاظ نسخوں میں آئے ہیں۔ ایک تو اپنے عتیق جیسے وہ آزاد کرتی ہے، جب وہ کسی غلام کو آزاد کرتی ہے اور وہ مر جائے، اس کے لیے کوئی وارث نہ ہو، تو یہ عورت جو ہے وہ ولا کی وجہ سے اس کے مال کی وارث بن جاتی ہے۔ ولکیتہ، ایسا بچہ جو کسی جگہ گرا پڑا ملے اور یہ اٹھا لے، اس کا کوئی والدین جو ہے معلوم نہ اور اسے پالے، تو اس کی میراث بھی اس عورت ہی کو ملتی ہے۔ اور خطابی کہتے ہیں لکیت کے بارے میں کہ آپ فقہا کے قول میں، خطابی جو ہے کہ بقول فقہا کے قول میں حر ہوتا ہے لکیت، اسے آزاد سمجھا جاتا ہے، بس جب یہ آزاد ہو تو اس پر تو کسی کی ولا نہیں ہوگی، اور وراثت جو ہے وہ نسب یا ولا کے ذریعے جو ہے وہ ملتی ہے، اور لکیت اور ملتقت جو ہوتی ہے اس کو اٹھانے والی، اور اس کے درمیان تو نہ نسب ہوتا ہے نہ ولا ہوتی ہے۔ تو اسحاق ابن راوے کہتے ہیں کہ لکیت کی جو ولا ہوتی ہے وہ ملتقہ کے لیے ہوتی ہے، اٹھانے والی کے لیے ہوتی ہے۔ اور وہ حدیث جو یہ حدیث موجود ہے حضرت واصلہ بن اسقیٰ کی، اس سے دلیل پکڑتے ہیں، اور یہ جو حدیث ہے آل نقل کے ہاں ثابت نہیں ہے۔ جب یہ حدیث اس طرح ثابت نہیں ہے تو اس سے قول کرنا اور قول پکڑنا وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو جس بات کی طرف عام فقہا گئے ہیں کہ لکیت حر ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، لہذا اس کے اور اٹھانے والی کے درمیان جو ہے وہ ولا بھی نہیں، نسب تو ہے نہیں،
تو ولا بھی نہیں ہوگا. ولا تب ہوگا کہ وہ غلام ہو اور پھر یہ اسے آزاد کرے. لعنت علیہ بعض نسخوں کے اندر لعنت عنہ ہے. وہ بچہ کہ آدمی جو ہے وہ جس کی نفی کرے لعان کے ذریعے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے باپ بیٹا، اس لیے کہ توارث چلتا ہے نسب کی وجہ سے، اور نسب تو لعان کی وجہ سے منتفی ہو گیا باپ کی طرف سے. البتہ جو ماں کی طرف سے اس کا نسب ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور ماں بیٹا آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں. تو یہ جو بچہ ہوتا ہے جس کا جو ہے وہ جس پہ لعان ہو جاتا ہے اور عورت کا شوہر انکار کر دیتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، اور ایک دوسرے وہ لعان کرتے ہیں اور لعان کی قسمیں کھاتے ہیں، اس کے بعد وہ بچہ عورت کے حوالے ہو جاتا ہے، اور عورت اور بچے کے درمیان تو نسب جاری رہتا ہے، لیکن مرد کے ساتھ نسب تو وہ انکار کر دیتا ہے، نسب نہیں رہتا. جب نسب نہیں رہتا تو بیٹا ہے وہ باپ جو ہے اس بیٹے کا بیٹا وہ مانتے نہیں، اسے مرد لڑکے کا وارث نہیں بنے گا. البتہ یہ عورت جو ہے وارث بنے گی، اسی کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. امام ترمذی نے اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ حسن غریب لا نعرف الا من حدیث محمد ابن حرب. اس حدیث کی سند کے اندر جو ہے وہ عمر بن رویہ تغلبی ہیں. امام بخاری کہتے ہیں ان کے اندر نظر ہے، اور ابو حاتم راضی سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ صالح الحدیث، اور بعض حضرات کہتے ہیں تقوم بالحجہ، اور بعض کہتے ہیں نہیں. خطابی کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اہل نقل کے ہاں ثابت نہیں ہے. بہقی کہتے ہیں کہ لم یثبت البخاری ولا مسلم هذا الحدیث لجہالت بعض رواته. اس حدیث کے بعض راویوں کی جہالت کی بنا پر بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو جو ہے وہ ذکر نہیں کیا اور ثابت نہیں کیا. یہ باب تھا باب میراث ابن الملاعنہ، لعان کرنے والی عورت کے جو بیٹا ہوتا ہے اس کے میراث کے بیان میں. قال حدثنا محمود بن خالد وموسى ابن عامر قال أخبرنا الوليد وأخبرنا ابن جابر قال أخبرنا مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. ابن ملاعنہ جو ہے اس کے بیٹے کی میراث آپ نے اس کی ماں کے لیے، اور وہ اگر مر جائے تو اس کے بعد اس کی ماں کے ورثہ کے لیے جو ہے وہ مقرر کی. بات واضح ہے، اس میں بھی بالکل واضح ہے کہ جو ملاعنہ کا جو بیٹا ہوگا اس کی میراث اس کی ماں کے لیے ہوگی. اس کی ماں کے لیے ماں کا جو حصہ ہے وہ ہوگا، اور پھر اس کی باقی میراث اس کے عصبات کے درمیان اور باقی ذوی الفروض کے درمیان تقسیم ہوگی، لیکن ماں کو حصہ ملے گا اپنا. قال حدثنا موسى بن عامر قال أخبرنا الوليد قال أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اسی طرح کی روایت جو ہے وہ عمر بن شعیب عن أبيه عن جده سے کی سند سے بھی موجود ہے، اسی مضمون کی روایت. باب هل يرث مسلم الکافر. یہ باب اس بیان میں ہے کہ کیا مسلمان کافر کا وارث بنے گا.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا. لا يرث الكافر المسلم، بعض نسخوں کے اندر یہ الفاظ ہیں، ولا المسلم الكافر، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا. امام نبوی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ کافر تو کسی صورت جو ہے مسلمان کا وارث نہیں بنتا. البتہ مسلمان کافر کا وارث بنے گا یا نہیں بنے گا اس بات میں اختلاف ہے. جمہور صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد کے جمہور فقہاء ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں بنتا. البتہ معاذ بن جبل، معاویہ، سعید بن المسیب، مسروق رحمہ اللہ تعالی اور بعض دوسرے حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں کہ کافر تو مسلمان کا وارث نہیں بنے گا لیکن مسلمان کافر کا وارث بنے گا. اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ سے دلیل پکڑی ہے. اور جمہور کی حجت یہ جو ابھی حدیث گزری ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. تو اس حدیث کا میں بالکل صراحت کے ساتھ آ گیا. لہذا الاسلام یعلو ولا یعلا سے یعلا علیہ سے یہ معنی مراد لینا کہ کافر نہیں بنے گا اور مسلمان بنے گا، اس سے بلندی اسلام ثابت ہوگی، یہ دلیل لینا صحیح نہیں، مراد لینا صحیح نہیں ہے. اور حدیث یہ بلکہ اس حدیث کی مراد جو ہے کہ اسلام کی جو فضیلت ہے وہ دوسرے دینوں پر موجود ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ وارث بنے تبھی جو ہے فضیلت ثابت ہو. اس میں میراث کی طرف تو تعارض ہی نہیں ہے، اور جب میراث کی طرف اس الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ میں تعارض نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ نصف سری کو چھوڑنا صحیح نہیں ہوگا. البتہ مرتد تو وہ کا وارث نہیں بنتا بالاجماع، اور مسلمان مرتد سے وارث بنے اس میں بھی اختلاف ہے. امام مالک، امام شافعی اور ربیعہ ابن ابی لیلہ وغیرہ کہتے ہیں مسلمان جو ہے وہ مرتد سے بھی وارث نہیں بنتا. البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو کمائی وہ اپنی حالت ردت کے اندر کرے تو وہ بیت المال کی ہوگی، اور جو کمائی اس نے حالت اسلام کے اندر کی تھی وہ اس کے مسلمان ورثہ کا حق ہوگا اس میں. امام منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے اس کو تخریج کی ہے. باب قال حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته. اب جو ہے وہ کل اپنے حج میں کس جگہ جو ہے وہ پڑاؤ کریں گے، اتریں گے. وہ کالا آپ نے فرمایا وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا، کیا ہمارے لیے وکیل نے کوئی اترنے کی جگہ چھوڑی ہے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا نحن نازلون بخیف بنی کنانہ، ہم بنی کنانہ کے جو ہے وہ خیف بنی کنانہ میں جو ہے وہ اتریں گے. هل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا، ابن ماجہ نے جو ہے وہ یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں. وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طالب، عقیل جو ہے وہ ابو طالب کے وارث ہوئے. وطالب ولم یرث جعفر، اور حضرت جعفر جو ہے وہ وارث نہ ہوئے. ولا علی شیئن، نہیں علی کسی چیز کے. لأنہما کانا مسلمین، دونوں کیا تھے؟ مسلمان تھے. وکان عقیل وطالب کافرین، تو ابو طالب کے دو جو ہے وہ بیٹے طالب اور عقیل یہ وارث بنے. اور جب یہ وارث بنے تھے اس وقت یہ کافر تھے. اور مسلمانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کی بنا پر وارث نہ بن سکے. تو یہی استدلال ہے اس حدیث سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے کہا کرتے تھے کہ مومن جو ہے وہ کافر کا وارث نہیں بنتا. خطابی کہتے ہیں کہ ابو داود کی یہ جو حدیث ہے اس میں موضوع استدلال یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کافر کا وارث نہیں بنتا، کہ عقیل جو ہے مسلمان نہیں تھے
اپنے باپ ابو طالب کی وفات کے وقت تو وہ اس کے وارث بن گئے، اور حضرت علی اور جعفر مسلمان تھے تو وہ وارث نہیں بنے۔ اور جب عقیل جو ہے وہ عبد المطلب کی جو ہے وہ جائیدادوں کے مالک بن گئے تو انہوں نے وہ ساری بیچ دی، اور جب وہ بیچ دی تو یہی معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ حل ترک عقیل منزلا، عقیل نے پیچھے چھوڑی ہو تو ہم اپنی جگہ پہ اتریں، ہم تو خیف بنی کنانہ میں اتریں گے۔ اور خیف کہتے ہیں ایسی جگہ جو اٹھی ہوئی ہو اور پہاڑ سے ذرا نیچے ہو لیکن اٹھی ہوئی جگہ ہو، اور اس سے مراد جو ہے وہ وادی مخصب ہے۔ خیس کاسمت قریش الکفر یعنی المحصب، جہاں پر جو ہے وہ قریش نے کفر پر قسمیں کھائی تھیں، اور اس سے وادی مخصب مراد ہے، اور یہ وہ گھاٹی ہے کہ مکہ اور منا کی طرف ان کے درمیان ابدخ نامی جگہ کی طرف کھلتی ہے۔ قریش نے جو ہے وہ قسمیں کھائیں۔ علامہ نووی اس کی تشریح میں بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بنی ہاشم کو اور بنی عبد المطلب کو اور بنی المطلب کو مکہ سے جو ہے وہ اس شہر کی طرف جو ہے نکالنے کے لیے قسمیں کھائی گئی تھیں، اور انہوں نے اپنے درمیان ایک صحیفہ لکھا تھا جن میں بہت سی غلط باتیں بھی لکھی تھی، اور اللہ رب العزت نے جو ہے اس پہ ایک کیڑا بھیج دیا، کیڑے، اور انہوں نے جو اس کو کھا لیا جو کچھ کفر تھا، اور جہاں اللہ کا نہ ذکر تھا اور اس کو جو ہے وہ بچا لیا، چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے اس کی خبر دی تو آپ نے جو ہے وہ اس بات کی خبر ابو طالب کو دی، اور ابو طالب نے کفار کو جو ہے یہ خبر پہنچا دی یہ پاک کی طرف سے۔ جب انہوں نے جا کے وہ صحیفہ دیکھا تو ایسے ہی تھا جیسے کہ انہوں نے کہا تھا، اور ان کے ہاتھوں میں وہ گرا اور انہوں نے اپنے سر جو ہے جھکا لیے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس مقام پہ نزول کو کیوں اختیار کیا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس نعمت پر کہ جو اللہ نے آپ پر وہاں ظاہر کی تھی، اور اس بات کو توڑنے کے لیے کہ جہاں انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ کل تم یہاں کھڑے ہو کے معاہدہ کر رہے تھے، آج ہم یہاں پر اتریں گے۔ منذری کہتے ہیں کہ امام بخاری اور مسلم اور نسائی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ تو ہم نے کہا بنی نحن نازلون بخیف بنی کنانہ خیث کاسمت قریش الکفر یعنی مخصبہ، وذاك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم، نہ ان سے نکاح کریں گے، نہ ان کو بے و شراء کریں گے، اور نہ انہیں ٹھکانہ دیں گے۔ زہری کہتے ہیں والخیف الوادی، خیف سے مراد وہ وادی ہے۔ قال حدثنا موسى ابن اسماعیل قال اخبرنا حماد عن حبیب المعلم عن عمر بن شعیب عن نبی عن جده عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوارث اهل الملتين شتى، شیعہ اور بعض نسخوں میں شتى ہے کہ جو دو جدا ملتوں والے ہیں یعنی اہل متفرقون وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔